صلاح الدین گیارہ سو ستاسی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم آزاد کر لیا، لیکن مسلمانوں نے اپنے ہی شہر کو کیوں آزاد کیا؟ اس کے لیے ہم تاریخ کے صفحات کو پلٹیں گے، لیکن اس سے پہلے سبسکرائب۔ ہم بچپن سے صلیبی جنگوں کا ذکر سنتے آ رہے ہیں۔ پہلی صلیبی جنگ آغاز تھی ان لڑائیوں کی جو اگلے 200 سال تک مختلف موازوں پر چلنے والی تھی، لیکن ایک ایسا مرد مجاہد بھی تھا جس نے اکیلے صلیبی جنگوں کو روکا ہوا تھا، سلطان ملک شاہ سلجوقی، جس کے لیے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ وہ اپنی زندگی میں صلیبی جنگوں کے سامنے ایک مضبوط دیوار کی طرح تھے۔ اگرچہ ان کے دور میں باقاعدہ صلیبی جنگیں شروع نہیں ہوئی، لیکن ان کی وفات اور اس کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی خلا نے صلیبیوں کے لیے راستہ ہموار کیا۔ سلطان ملک شاہ کے دور میں سلجوقی سلطنت اپنی طاقت کے عروج پر تھی اور اس کی سرحدیں چین سے لے کر بحیرہ روم تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک مضبوط اور مرکزی قیادت کی موجودگی میں یورپ کے لیے مشرق وسطیٰ پر حملہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ ملک شاہ کے والد سلطان الپ ارسلان نے جنگ ملازگرد میں بزنطینیوں کو عبرتناک شکست دی تھی اور ملک شاہ نے اس تسلط کو مزید مضبوط کیا، جس کی وجہ سے بزنطینی سلطنت دفاعی پوزیشن پر آ گئی تھی۔ صلیبی جنگوں کے آغاز سے محض 3 سال قبل سلطان ملک شاہ کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے فوراً بعد سلجوقی شہزادوں کے درمیان تخت نشینی کی خونی جنگیں شروع ہو گئی اور سلطنت چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ مورخین کا ماننا ہے کہ اگر سلطان ملک شاہ 1095 میں زندہ ہوتے یا سلجوقی سلطنت متحد ہوتی تو پہلی صلیبی جنگ کبھی اتنی کامیاب نہ ہوتی۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کی اسی داخلی کمزوری اور انتشار کا فائدہ اٹھا کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ فرسٹ کروسیڈ۔ اس جنگ کی وجوہات صرف مذہبی نہیں تھی، بلکہ ان کے پیچھے سیاسی، سماجی اور معاشی عوامل بھی کار فرما تھے۔ مسیحیوں کے لیے یروشلم ایک مقدس ترین مقام تھا۔ پوپ اربن ثانی نے 1095 میں فرانس کے شہر کلرمونٹ میں ایک جذباتی تقریر کی، جس میں انہوں نے مسیحیوں کو بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لینے کے لیے اکسایا۔ لیکن اس سے 24 سال پہلے سلجوقی ترکوں نے ملازگرد کی جنگ میں بزنطینی سلطنت کو شکست دے کر اناتولیا، موجودہ ترکیہ کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے شہنشاہ الیکسیوس اول کومنینوس نے پوپ سے فوجی امداد کی درخواست کی تھی۔ پوپ نے جنگ میں شامل ہونے والوں کے لیے گناہوں کی معافی اور جنت کا وعدہ کیا تھا، جس نے عام لوگوں اور نائٹس میں زبردست مذہبی جوش و خروش پیدا کر دیا۔ یورپ کے بہت سے امراء اور نائٹس مشرق میں نئی ریاستیں قائم کرنے اور وہاں کی دولت اور وسائل حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ اس وقت یہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ مسلمان حکمران فلسطین آنے والے مسیح زائرین کو ہراساں کر رہے ہیں، جس نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ مذہبی جنون، سیاسی عزائم اور زائرین پر مبینہ مظالم کے اس پروپیگنڈے نے یورپ میں آگ لگا دی تھی۔ پوپ کی ایک پکار پر ہزاروں لوگ خدا یہی چاہتا ہے کہ نعرے لگاتے ہوئے مشرق کی طرف نکل کھڑے ہوئے، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہ سفر انسانی تاریخ کے سب سے ہولناک ابواب لکھنے جا رہا ہے۔ یہ تو محض آغاز تھا، ابھی انسانیت کا لہو مزید بہنا اور شہروں کے شہر راک ہونا باقی تھے۔ تاریخ کے ان حقائق اور ان خون اشام جنگوں کے مکمل احوال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔